دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی سے عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے اور پوری دنیا نور سے چمک اٹھی۔ جب میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا تو پتھر تک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بڑی عجیب چیزیں نظر آتی تھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل محسوس نہ ہوتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے پیڑ اپنی ٹہنیاں میرے سامنے جھکا دیتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل منڈیل تک بھر اٹھتا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی نکال لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور جانے نہ دیتی۔ وہ کہتی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر میں سوچتی کہ عجیب ہے، مجھے تو پورے 9 مہینوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ پیٹ میں رہا مجھے سر درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمنہ کو عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یقیناً کوئی عام انسان نہیں۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارے سے بلایا اور کہا، آپ کو معلوم ہے یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، تو عورت جات ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن میں مرد ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے پوچھتا ہے، اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور ہاں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر بیٹھکی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، نہ عراق کا نہ مصر کا، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور آمنہ کو بلا کر کہا، بیٹی آمنہ، تجھے پتا ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی، میں تو عطر نہیں لگاتا، تیری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، مگر ابا جان، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور باتیں بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ آپ نے، وہ عورتیں میرے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ان کے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آنے والے ہوں گے تو ان کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہی لال ستارہ نکل آیا۔
उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वो आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा भी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। ये सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वो घड़ी आई। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो ना होते तो शायद ये दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमीना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वो समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पैदाइश की 3 अजीब निशानियां। पहली निशानी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी निशानी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी निशानी, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बोली, ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया
उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जबान दो। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अबू लहब को ये खुशखबरी सुनाई, हे अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ये कहाँ जानते थे कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। ये वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाएं तो आसमानों पर तहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी के जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खिला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगी जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसके बाप अब्दुल्ला कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलटकर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी।
جب اس یہودی نے نبوت کی یہ مہر دیکھی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ مکہ کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عبد المطلب سے من میں جلن رکھتے تھے، یہ دیکھ کر اور بھی حیران رہ گئے کہ جو کاہن آتا ہے وہ انہی کے دروازے پر آتا ہے، جو راہب آتا ہے وہی انہیں خوشخبری سناتا ہے، اور جو بھی آتا ہے ان کے ہی بارے میں پیشین گوئی کر کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جناب عبد المطلب اور اس بچے کے لیے حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر کسی کے بارے میں ایسی باتیں کبھی نہ سنی گئیں۔ یہ حسد جو پیدائش کے پہلے لمحے سے شروع ہوا، آگے چل کر مذہبی دشمنی میں بدلنے والا تھا۔ یہودی عالم پھر پکار اٹھا، میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر قائم تھے اور کئی راجوں سے واقف تھے، یہ سن کر فوراً بچے کو واپس گھر لے گئے اور اسے چھپا دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا، لیکن چوتھے دن عرب کا ایک بےحد پڑھا لکھا اور مکہ میں عزت کا مقام رکھنے والا شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا۔ مکہ کے لوگ جو پہلے ہی اس خبر سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جانتے تھے کہ سواد ابن قارب کا مکہ میں ایک بےحد عزت والا مقام ہے۔ اگر انہوں نے اس بچے کے بارے میں کوئی بات کہہ دی یا کوئی پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بھڑک جائے گا۔ اسی لیے جناب عبد المطلب نے سخت لہجے میں کہا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت کسی مجمع عام میں نہیں لا سکتا، لیکن سواد ابن قارب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے گزارش کی تو کم سے کم مجھے اس بچے تک پہنچا دیجیے۔ جناب عبد المطلب نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی نہیں اٹھے گا۔ چنانچہ وہ انہیں ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہارے کے قریب پہنچے اور بچے سے کپڑا ہٹایا تو ایک عجیب و غریب نور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب جو پڑھے لکھے اور علم والے شخص تھے، سمجھ گئے کہ یہ وہی علامت ہے جس کی خبر کتابوں میں ہے، آخری زمانے کا اشارہ۔ وہ بے اختیار جھک گئے اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دے دیا۔ پھر جناب عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر میں آج ہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس طرح بنو ہاشم کے گھر والوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص سواد ابن قارب ثابت ہوئے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چوتھے دن کا ہے۔ پھر 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت عقیقہ میں بلایا۔ لیکن اس وقت سے ہی کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے دشمن بن چکے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تو بس تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات میں رب کریم کی مصلحت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو کچھ عرصہ مکہ کی سرزمین سے اوجھل رکھا گیا تاکہ اگر ان کے دشمن تلاش میں یہاں تک پہنچے بھی تو ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ مگر دوسری طرف دشمنوں کا گروہ لگاتار حضور اکرم کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اپنے والد جناب ہاشم سے کچھ ایسے راج نبوت بھی حاصل کر چکے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، اسی لیے انہیں ہر حال میں اس بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ اکثر یہودیوں کے قافلے مکہ آ کر حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے سے ہی یہودی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پر حملہ ہوا اور یہاں تک کہ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہی تھا کہ کسی طرح انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ولاد رسول رک جائے۔ یہودی یہ پہچان چکے تھے کہ جناب عبداللہ ہی پیغمبر اسلام کے والد ہیں۔ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کا سلسلہ روکنا ہے۔ اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ گئے اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ روایت کے مطابق مدینہ میں جناب عبداللہ پر حملہ کیا گیا اور جھڑ دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو چکے ہیں،
بس ایک بات کی تصدیق کرنا باقی تھی کہ پہلے یہ پکا کر لیا جائے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بے اولاد تھے تو چین کی سانس لے کر اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن اگر پتہ چلے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کیا جائے۔ یہی سوچ کر یہودیوں کا ایک گروہ خاص اسی کام کے لیے مدینہ سے مکہ آیا۔ وہاں آ کر انہوں نے چھان بین کی، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا، پھر بڑے آرام سے مدینہ لوٹ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری سنا دی۔ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر انہوں نے ایک بنیادی غلطی کر دی۔ یہ تو معلوم کر لیا کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے وقت ان کے یہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ سوچنا ہی بھول گئے کہ کہیں جناب آمنہ حملہ تو نہیں ہے اور کچھ مہینوں بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرف ان کا دھیان گیا ہی نہیں، لہٰذا اطمینان سے اپنے گھر لوٹ گئے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو عام لوگوں کو تو اس کی پوری خبر نہ تھی، مگر یہودی علماء پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ سارے واقعات اسی زمانے میں ہوں گے جب آخری رسول کی ولادت ہوگی۔ اب وہ حیران تھے یہ کیسے ہو گیا، آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے، جبکہ ہم تو پورے یقین کے ساتھ ان کے والد کو قتل کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہم جان چکے تھے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ ان کی کتاب میں تو صاف لکھا تھا کہ آخری رسول عبداللہ کے یہاں پیدا ہوں گے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب نشانیاں واقع ہوں گی۔ اب وہ الجھن اور حیرت میں ڈوب گئے۔ عبداللہ کے یہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے بالکل برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ تیار کیا گیا تاکہ مکہ جا کر تحقیق کی جائے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا اور ان کی پیدائش کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو کر تلاش کرنے لگے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہو، مگر کوئی بھی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی سے پوچھنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں یہودی 2 بار پہلے سازش کر چکے تھے، ایک بار جناب عبداللہ پر حملہ اور اس کے بعد جناب آمینہ کے بارے میں تحقیق۔ اس لیے اب مکہ والے ہوشیار ہو چکے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم کا خاندان جو ان پر سخت نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے کھل کر سوال نہیں کر سکتا تھا، بس ایک ایک گھر پر نظر رکھتے، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتے، پھر کبھی آتے کبھی جاتے اور بار بار تحقیق کرتے، مگر ہر بار ناکام رہتے، کیونکہ اس وقت پیغمبر اسلام مکہ سے باہر تھے۔ پھر جب نبی کریم 6 سال کی عمر میں مکہ واپس آئے، اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں موجود تھا۔ جب نبی کریم کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک دن اسی گروہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی ان کی نظر اس معصوم بچے پر پڑی، وہ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اس بچے کا چلنے کا انداز، بولنے کا لہجہ بالکل وہی تھا جیسا کہ تورات میں آخری نبی کی صفات کے طور پر لکھا گیا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بچے کے سر پر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا تھا۔ یہودی عالم نے بات چیت شروع کی اور تورات کی کتاب کے مطابق کہا، آخری نبی کی عمر اس وقت 7 سال ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، اگر یہی بچہ واقعی آخری نبی ہوا تو ہمیں اسے اس دنیا سے مٹانا ہوگا۔ انہوں نے تحقیقات کی اور معلوم ہوا یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ ان کی نظر جیسے ہی اس نوجوان پر پڑی تو دنگ رہ گئے۔ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چاچا کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے چلنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی تھا جو ان کی کتابوں میں آخری رسول کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہ جس درخت کے قریب سے گزرتا اس کی شاخ جھک جاتی، جس پتھر کے پاس جاتا پتھر کلام کرنے لگتا، اور وہ جس طرف بھی جاتا اگر راہ میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو رکاوٹ خود بخود ہٹ جاتی۔ یہودیوں کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ عبد المطلب کا پوتا ہے، مگر ان کے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں پہلے کی طرح ہم دھوکہ نہ کھا جائے۔ وہ سوچ رہے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے مطمئن ہو جائے اور پھر 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے اس دفعہ وہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا اور انہیں اس بات کا پورا علم تھا کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق کیا اس کے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔
حرام کے علاوہ رزق مستبا یعنی ایسا رزق جس کا صاف پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنا رکھا تھا اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچ دیتی۔ یہودیوں نے سوچا یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں پورا یقین ہو جائے گا۔ رات کے وقت انہوں نے زبیدہ کے گھر میں نقب لگائی اور کچھ مرغیاں چرا لائے۔ اب جن مرغائیوں کو چوری کی نیت سے لیا وہ تو رزق حرام ہو گئی، اور جن کے بارے میں یہ سوچا کہ بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے وہ رزق مستبا ہوئی۔ فیصلہ یہ تھا کہ کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ بھی پہنچے تو بھی شک میں ضرور آ جاتا ہے۔ اگلے دن یہودی حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ ہم آپ کے قبیلہ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہ اعزاز بخش۔ یہودیوں کا اصل مقصد پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، اور خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئے۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا تم نہ بھی کہتے تو بھی میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو مانو دل کی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ یہ والا گوشت اور مرغی حرام ہے اور یہ حصہ مستبا ہے۔ دعوت میں یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے رئیس مکہ، یہ دعوت آپ کے اعجاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس یہودیوں کو تو یہی چاہیے تھا۔ ساری توجہ رسول اللہ کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ بسم اللہ کیجیے۔ رسول خدا نے اطمینان سے جواب دیا نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور یہ ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہودیوں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ ایک نوالا بنا کر حضور کی طرف بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے زبردستی ان کا ہاتھ کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک بار دو بار یہاں تک کہ 10 بار کوشش کی گئی، مگر نوالا حضور کے ہونٹوں سے لگ ہی نہیں سکا۔ وہ قریب پہنچتا مگر ہاتھ اپنے آپ کھل جاتا اور نیچے گر جاتا۔ یہودی اوپر سے تو پریشان نظر آتے تھے مگر دل ہی دل میں خوش تھے کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب انہوں نے مستبا کھانا لا کر پیش کیا اور پھر کہا آغاز کیجیے۔ پیغمبر نے اسی اطمینان سے جواب دیا یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر اسلام کے منہ کے قریب لاتا تو وہ یا تو دائیں طرف خسک جاتا یا بائیں طرف، لیکن ہونٹوں تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہم نے تو پورے خلوص سے یہ دعوت دی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی خدائی راج ہے؟ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام دونوں سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، مگر کہنے کا موقع نہیں تھا۔ بنو ہاشم کا سارا خاندان اپنے گھر لوٹ آیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نئے سلسلے سے سازشیں شروع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کی کنڈی ہلائے گا تو اللہ میرے لیے جنت کو کھول دے گا، پھر وہ مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔